اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بهذا كل معلوم لك صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ مقاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف میں سے پہلا باب خوف و خشیت پر اس دن میں نے بیان کیا تھا اور اس کا پہلا حصہ بیان ہو چکا۔ آج اسی کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، خوف و خشیت کہ اللہ کے حضور ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا، یعنی جن باتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے چلنے کا حکم دیا ہے، فرمایا ہے کہ ان کاموں کو کیا کرو، وہ کام کرنا، اور جن احکامات سے، جن باتوں سے اللہ جل جلالہ نے منع فرمایا ہے ان باتوں سے رک جانا اور وہ کام نہ کرنا، یہ خوف و خشیت ہے۔ اس پر جو ہے کافی ایک حصہ بیان ہو چکا، وہ قرآن مجید کی آیت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس کے دوسرے حصے میں فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب ایمان وہ ہے، ایمان والا وہ ہے، اس نام کے ایمان والے تو بہت سارے ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان کی حرکتیں اور کام بھی ویسے ہوں تو بات بنتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ صاحب ایمان، جس کے جسم کے اندر، روح کے اندر، باطن میں ایمان، صاحب ایمان وہ ہے کہ جو تمام اعضاء کے ساتھ، اپنے جسم کے بال سے لے کے ناخن تک ہر اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، ڈر رکھتا ہو، بال سے لے کے ناخن تک اپنے جسم کے ظاہری باطنی ہر اعضاء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو، وہ اصل صاحب ایمان وہ شخص ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے۔ امام غزالی حوالہ دیتے ہیں فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو بہت بڑے ولی اور فقی گزرے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، اور فرماتے ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ 7 باتیں جس شخص کے اندر موجود، اپنے اندر پائے، موجود دیکھے کہ 7 باتیں اس کے اندر موجود ہیں، فرمایا وہ شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو وہ 7 باتیں آج کا محاصل ان کو سمجھنے کی، سننے کے بعد سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں سن کر کان سے نکالے، کان سے سنیں دوسرے نکال دیں، کیونکہ یہ جو آج کا درس آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ 7 باتوں پر مختصراً دیا جا رہا ہے بحوالہ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ اور لکھنے والے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا خوف رکھتے ہو، تو فرمایا یہ 7 باتیں اپنے اندر دیکھا کرو، اگر یہ باتیں تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ڈرنے والا بنا دیا ہے، صاحب ایمان بنا دیا ہے، اللہ کے تم پسند کے بندے ہو۔ فرمایا یہ 7 باتیں نوٹ کرو۔ پہلی بات اس میں فرمایا اس کی زبان، پہلی بات فرماتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، زبان سے غلط بیانی نہ ہو، غیبت، یعنی یہ زبان جو ہے اس کو دیکھو کہ تمہاری زبان، اگر تم اللہ کا خوف رکھتے ہو، اللہ نے منع فرمایا کہ پیٹھ پیچھے دوسرے مسلمان بھائی کی بات نہ کیا کرو، تم کرتے ہو یا نہیں؟
کرتے ہو تو کہاں سے اللہ سے ڈرتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں نہ کیا کرو اور تم کر رہے ہو، یہ کون سا ڈرنا ہوا؟ یعنی کہ اللہ کے ساتھ تم مطلب کہ برابری، اللہ کے ساتھ مطلب اللہ کی بات نافرمانی کر رہے ہو، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تو رزق دیا، جس نے تو اولاد دی ہے، جس نے تو سلامت جسم دی ہے، جس نے بیوی دی ہے، جس نے تمہیں گھر بار دیا ہے، جو تمہیں رزق دینے والا ہے اور زمین و آسمان کا مالک ہے، پھر مر کر جانا تم نے اس کے پاس ہے، وہ ایک ایک بات کا حساب لے گا اور اس سے اچھی امید رکھتے ہو، بخشش کی امید رکھتے ہو، جنت کے طلبگار ہو، اللہ کی رضا کے طلبگار ہو۔ اللہ کہتے ہیں غیبت نہ کیا کرو، تم غیبت کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والا جو آدمی ہوگا وہ پیٹھ پیچھے کسی کی بات نہیں کرے گا۔ اگر یقیناً اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں، غیبت کرنے والا، یہ غیبت چغلی کرنے والا اگر توبہ بھی کر لے تو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا۔ جنت میں اگر توبہ بھی کر لے، دنیا سے میں توبہ بھی کر لے تو جنت میں سب سے آخر میں جائے گا، اور جو کرتے کرے مر جائے تو پھر بتاؤ کہاں جائے گا؟ توبہ کر لے تب بھی جنت میں آخر میں جائے گا۔ تو بچوں مت گوشت کھاؤ اپنے بھائی کا۔ اللہ نے رزق دینا ہے، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، کوئی تمہاری رزق قسمت میں رزق جو رب نے لکھا ہے، کس کی مجال ہے کہ روک لے کوئی؟ کسی کی مجال ہے؟ رب نے لکھا کوئی روک لے؟ رب نے جو قسمت تمہاری چیز لکھی ہے وہ روک لے؟ خواہ مخواہ ایک دوسرے کے پاس غیبت کرتے ہو اور پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہو، کیا فائدہ ہوگا ان باتوں سے؟ کوئی فائدہ، بلکہ اپنا ٹھکانہ تم جہنم میں بنا رہے ہو۔ ولی تو کہاں سے بنو گے؟ جہنم میں ٹھکانہ بنا رہے ہو بھائی۔ تو لہٰذا اپنی حرکتوں کو سدھارو۔ غیبت سے کیا مراد ہے؟ غیبت سے مراد یہ ہے کوئی ایسی بات جو تم اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے کسی دوسرے سے کرتے ہو، اگر وہ بات اس کے سامنے کر دو تو وہ برا منائے۔ اگر وہ بات اس کے سامنے کی جائے تو وہ اس کو برا منائے۔ یہ بات اب تم پیٹھ پیچھے کر رہے ہو، یہ غیبت ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے تعریف کرنا غیبت نہیں، ایسی بات یہ اس کے سامنے اگر تم کر دو وہ برا بنا دے تو یہ غیبت ہے۔ تو عہد کر لو کہ یہ کام چھوڑ دو۔ اگر کوئی رستہ اپنا آسان کرنا چاہتے ہو، دنیا میں بھی، دنیا کی آسانیاں بھی اور خوشحالیاں دیکھنا چاہتے ہو، دنیا میں بھی بھلائیاں دیکھنا چاہتے ہو، تو یہ کام چھوڑ دو۔ اگر بیوی کرتی ہے اس کو بھی پکڑ لو، اس کو سمجھاؤ، ٹائٹ کرو، اس کو بولو مت کرو غیبت، گھر میں غیبت بند کر دو، پھر دیکھنا گھر میں سکون کتنا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کتنی برستی ہے، کتنی بلیات اور آفات دور ہوتی ہیں، رزق میں کتنی فراوانی ہوتی ہے، رزق میں کتنی خوشادگی ہوتی ہے، کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ صرف ایک اس غیبت کو چھوڑنے سے آپ دیکھو کہ دنیا میں کتنی خوشیاں، موت کے بعد تو پھر جنت ٹھکانا ہے۔ تو لہذا امام غزالی فرماتے ہیں اللہ کا ڈر رکھتا ہے، پہلے اپنی زبان کو دیکھ، اس سے غیبت تو نہیں کرتا۔ دوسری بات چغلی، اس کی بات اس کو لگا دینا، جا کے جس کی اس کی بات سنی فوراً جا کے دوسرے کو لگا دی، فوراً جا کے لگا دی۔ وہ جو ساس نے بہو کو ایک بات کہی، اس نے جا کے اپنی دیورانی کے لیے کہی، چھوٹی بہو کے لیے، اس نے فوراً جا کر تیلی تو وہ یہ کہہ رہی ہے، یہ چغلی، غیبت، چغلی لگانا۔ تو چغل خور مشہور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آقا کا فرمان حق، فرمایا چغل خور جنت میں داخل، جنت چغل خوروں کے لیے نہیں بنائی اللہ نے، نہیں۔ تو جنت میں جانا چغل خور جائے گا، تو جہاں چغلیاں کرتا ہے پھر کہتا ہے یار میں ولی ہوں، میں سالک ہوں، میں ذکر کرنے والا ہوں، میں فکر کرنے والا ہوں، میں مراقبہ کرنے والا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تیرے خیالات ایسے ہیں اور تو چغلیاں کرتا پھر رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے محبوب فرمایا جنت میں چغل خور، جنت بھی نہیں ملے گی اس کو، چغل خور کو تو جنت بھی نہیں ملے گی، ولی کہاں سے بن جائے گا؟ پھر آگے فرماتے ہیں تہمت، یہ سارے کام زبان سے ہوتے ہیں نا، یہ زبان کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ چغلی، غیبت، چغلی یہ بھی زبان سے ہوتی ہے، غیبت یہ بھی زبان سے ہوتی ہے۔ اب تیسری بات تہمت، ایک کام اس نے کیا ہی نہیں، ایک کام انسان نے کیا ہی نہیں ہے اور اس پر تہمت لگا دی، اس نے فلانا کام کیا ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں سیدھا ہے، اس نے وہ کام کیا ہی نہیں ہے اور اس پر تہمت تھوپ دی، فلاں جگہ جگہ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی بھی بات غلط، تہمت لگانا، یعنی بہتان،
بہتان لگا دیا، اسے وہ کام کیا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور لگا دیا اس نے فلاں فلاں کام کی قسمیں بھی کھا گیا، یہ کام کیا اس نے، اب لوگوں کو برگلا دیا اس کے خلاف اور بدگمان کر دیا، لوگوں کو اس کے خلاف کر دیا، تہمت و بہتان لگا کر زبان سے، حالانکہ اس بیچارے نے کیا نہیں۔ تو یہاں پر تو نے لوگوں کو خلاف کر دیا، لوگ کیا کر لیں گے؟ اور تو نے یہ کام کر دیا تو کیا سمجھتا ہے کہ لوگ تجھے بچا لیں گے؟ اللہ سے لوگ بچا لیں گے تجھے؟ یہ مخلوق بچا لے گی؟ تو مر کے جائے گا کہاں پر؟ کدھر جائے گا؟ جانا تجھے وہی ہے۔ تو تیرے برابر میں جو فرشتے اللہ نے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی بھی حاجت نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، ایک رجسٹر کھولا ہے بندوں کو، مخلوق کو سمجھانے کے لیے۔ فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں جو لکھتے ہیں۔ لکھنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام ہے، لکھنا، لکھتے ہیں۔ تو تو نے جو یہ حرکت کی تو لکھ لی گئی، رجسٹر میں بند ہو گئی۔ قیامت میں جب فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی نیکی و بدی قیامت میں دیکھ لے گا، تو ذرہ برابر تو نے بہت بڑی تہمت لگا دی، اب اللہ کے سامنے رجسٹر کھلے گا، ہاں میرے بندے اس نے تو یہ کام کیا نہیں تھا، تو نے اس پر اتنی تہمت لگا دی، اس بندے کو ساری زندگی مصیبت جھیلنی پڑی، یا اس کو قتل کر دیا گیا تیری حرکت سے، یا جیل میں بند کر دیا گیا، یا خاندانوں نے نفرت کی، ساری زندگی اس نے مشکلات میں گزاری، وہ تو گزار کر آ گیا، اب تو بتا تو نے یہ حرکت جب تس نے یہ کام کیا نہیں تھا تو نے یہ کیوں کی تھی؟ کیا عذر پیش کرے گا؟ کیا عذر پیش کرے گا؟ اور اللہ نے محاسبہ سخت کر دیا تو ایک حکم ہوگا، اشارہ ہوگا، سیدھا جہنم چل۔ تو اللہ سے خوف رکھنے والے امام غزالی فرماتے ہیں کہ تہمت نہیں لگاتے، بہتان نہیں لگاتے، چغلی نہیں کرتے، غیبت نہیں کرتے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ایک اور بات ہوتا ہے، فضول بولنے سے فضول بھی نہیں بولتے۔ جو اللہ کے خوف رکھنے والے ہیں وہ فضول بات بھی نہیں کرتے، فضول نہیں بولتے۔ فضول بات کی تعریف یہ ہے، کوئی بھی ایسی بات جو تم کرتے ہو، زبان سے نکالتے ہو، کوئی بھی ایسی بات جو تم زبان سے نکالتے ہو، اگر اس کا فائدہ دنیا میں تمہیں ہے، یعنی روپے پیسے کی شکل میں یا کسی اور فائدے کی شکل میں، تو یہ فضول نہیں ہے۔ اور اگر اس بات کا فائدہ تمہیں آخرت میں ہے کہ تبلیغ دین کر دی، نماز کسی کا دیا، کسی کو مرشد کی طرف دعوت دے دی، یا کوئی بھی ایسی نیکی کی بات کر دی جس کا فائدہ آخرت میں لوگ نہیں سمجھتے لیکن فائدہ آخرت میں ہے، تو یہ فضول بات نہیں۔ کوئی بات بھی جو زبان سے نکالتے ہو اس کا فائدہ یا تو دنیا میں حاصل ہوتا ہے یا آخرت میں، یہ فضول بات نہیں۔ اس کے علاوہ تیسری جو بات کرتے ہو جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں ہے، فرمایا یہ فضول بات ہے۔ فرمایا جو اللہ کو خوف رکھتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرے پیارو میرے بندو تم فضول بات نہ کیا کرو، جو کوئی ایسی بات نہ کرو جس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں نہ ہو، اس کی جگہ میرا ذکر کیا کرو، مجھے یاد کیا کرو، میرے پر دھیان دو۔ تم مسافر ہو دنیا میں، تمہیں اچانک تھک سے موت آئے گی، میں بلا لوں گا، میں تمہیں بلا لوں گا اپنے پاس، جب میرا ٹائم، جب تمہارا ٹائم پورا لکھا ہوا ہے میں تمہیں بلا لوں گا، تمہیں پتہ نہیں لیکن میں بلا لوں گا، جلدی تمہیں بلا لوں گا، زیادہ دیر نہیں ہے۔ لہذا تم اس وقت کو جو صحت تمہیں ملی ہے اس میں کچھ مجھے یاد کر لو اور میری عبادت کر لو۔ تو لہذا فرمایا کہ اب زبان سے غلط بیانی یعنی جھوٹ، غلط بیانی یعنی بات وہ ہے نہیں، غلط بیانی کرنا، غلط بیان کرنا، جھوٹ بولنا یہ چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، چغلی کرنا چھوڑ دو، تہمت و بہتان لگانا چھوڑ دو، فضول بات کرنا بھی چھوڑ دو۔ اس کی جگہ کیا کرو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو زبان سے، تلاوت کلام پاک کرو، اور دینی علوم سیکھنے کے لیے زبان کو استعمال کرو، دین کے علوم سیکھنے کے لیے، مطالعہ کرنے کے لیے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے، اس قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اس زبان کو استعمال کرو، رب نے تمہیں دی ہے، اس کو استعمال کرو۔ یہ کام چھوڑ کے یہ کاموں میں زبان کو لگا دو۔ اگر یہ تم نے ایسا کیا، 1 پوائنٹ تمہیں حاصل ہو گیا، 1 پوائنٹ، 7 پوائنٹس، 1 پوائنٹ۔ امام غزالی کہتے ہیں 7 باتیں فقیہ کے حوالے رحمۃ اللہ علیہ کا، فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے 7 باتیں فرمائی، ایک بات تمہیں حاصل ہوتی ہے، ان باتوں پر عمل کرنے سے ایک بات حاصل ہوتی ہے۔ اور پتہ ہے یہ باتیں یوں کر لیا لیکن عمل آسان تو نہیں ہے نا، پریکٹس کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، ریاضت کرنی پڑے گی، جان لگانی پڑے گی، اتنا آسان تو نہیں ہے عمل کرنا یہ، کہ
شیطان کہاں چھوڑے گا تمہیں اتنا آسانی سے، کیونکہ یہی تو وہ باتیں جو جہنم میں لے جانے والی ہیں، شیطان نہیں چھوڑے گا۔ لیکن تم میں بھی اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے، تم شیطان سے، اللہ سے پناہ مانگو شیطان کی، اور مجاہدہ اور ریاضت کرو، زور لگاؤ، رب تعالیٰ کی مدد شامل آلے ہوگی۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اس قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا جو خود اپنے آپ کو نہ بدلنا چاہے۔ جب تو اپنے آپ کو بدلنا چاہے گا، رب کی مدد آ جائے گی، رب کی رحمت آ جائے گی، رب کا فضل آ جائے گا، وہ فضل عظیم والا ہے، فضل کر دے گا، تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ جب تو نے آج تک کوشش ہی نہیں کی ہے تو مدد کہاں سے آئے؟ تو کوشش کر تو رب کی مدد شامل حال ہو جائے گی اور آ جائے گی۔ تو لہذا یہ ایک پوائنٹ ان باتوں پر، زبان کی رکاوٹ پر، زبان کو صحیح کرنے پر، درست کرنے پر، یہ ایک پوائنٹ آپ کو حاصل ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ دوسری بات، دل، آپ دل کی طرف آتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، دل، اس کے دل سے عداوت اور مسلمان بھائیوں کا حسد، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے۔ فرمایا اب زبان کے بعد دل کی طرف آتے ہیں، اور فرمایا اب دل کو بھی ٹھیک کر بھائی۔ اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہ نہیں کہ اوپر سے زبان سے کلمے پڑے جا رہے ہیں، اندر دل کالا کا کالا ہے، گندگی، اس کے پاس بیٹے ہیں، کیوں ہیں یار، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل کہہ رہا ہے یار اس کے پاس یہ مر جائے، سارا یہ مر جائے، اس کے پاس دولت کیوں آئی ہے، میرے پاس نہیں آئی۔ اوپر سے تسبیحیں پھر رہی ہیں، اندر سے حسد بھرا ہوا ہے۔ ایسے کئی لوگ آپ کو معاشرے میں نظر آئیں گے، مگر میرے چاہنے والوں، امام غزالی فرماتے ہیں، حجت الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف اگر تیرے دل میں رکھتا ہے تو دوسری بات، دل میں سے حسد نکال دے۔ حسد کے کیا تعریف ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی نعمت، کسی انسان کو کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ عطا کر دے، وہ بیٹے عطا کرے، اولاد عطا کرے، دولت عطا کرے، حسن عطا کرے، علم عطا کرے، اور گاڑی عطا کرے، بنگلہ عطا کرے، کوئی بھی نعمت، اچھا رزق روزی عطا کرے، صحت عطا کرے، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ اگر اس کو عطا کرتے نعمتوں میں سے، دنیاوی نعمتوں میں سے یا اخروی نعمتوں میں سے، دنیاوی نعمتوں میں سے کوئی چیز بھی، ظاہری بات نہیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے، اور یا کسی کو اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جائے اور ولایت کے راستے میں وہ آگے نکل جائے، اور تم حسد کرو کہ ہیں کل جمعہ 8 دن اتنا آگے نکل گیا، مرشد نے زیادہ پیار کر مرشد نے اس کو کوئی زیادہ نگاہ عنایت فرما دی، حسد دل میں آ گیا۔ حسد کسی بھی نعمت، اور روحانی معاملات ہوں، دنیاوی ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، نعمت کا معاملہ ہو، یعنی اس سے ہی حسد کیا جائے گا، ہر ذی نعمت سے حسد کیا جائے گا۔ اب تم نے یہ دل میں سوچنا، کیوں بیٹے ہیں، کیوں مال ہے، کیوں گاڑی ہے، کیوں بنگلہ ہے، کیوں اس کے پاس صحت ہے، کیوں اتنا علم حاصل کر لیا، کیوں ترقی کر گیا، کیوں اس کے گریڈ بڑھ گئے، کیوں دیندار بن گیا، کیوں مجھ سے آگے بڑھ گیا، مرشد کا کیوں منظور نظر بن گیا، کیوں عالم بن گیا، کوئی بھی یہ حسد کے زمرے میں آ جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے، خوف رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور خوف رکھنے والے یہ کام ہرگز نہیں کریں گے، حسد چھوڑ دیں گے، دل کا محاسبہ کریں گے، حسد چھوڑ دیں گے۔ پھر آگے حوالہ دیتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اسی اپنے درس کے مکاشفے میں حوالہ دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان حدیث مبارکہ یہاں پر لا رہے ہیں، اس کی سند کے لیے، اس بات کی سند کے لیے اور اس کی دلیل کے لیے ایک حدیث مبارکہ لا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب یہاں پر اپنی سند کے لیے اور دلیل کے لیے یہ حدیث مبارکہ لائے، فرمایا کہ اگر تو حسد کرے گا کیا نقصان ہوگا؟ فرمایا تو کیا ولی بنے گا اور کیا تو مقام پائے گا یا کیا مرتبہ پائے گا، بلکہ ہوگا یہ کہ جو تو نے دن رات تھوڑی بہت کوشش کر کے، محنت کر کے نیکیاں جمع کی ہیں، اچھائیاں جمع کی ہیں، کچھ نیک عمل کر کے تم نے کچھ نیک کام کیے ہیں،
اور نیکیاں تمہارے اعمال میں آ گئی ہیں تو کیا ہوگا؟ جب تو وہ حسد کرے گا، حسد بھی ایک آگ ہوتی، جلے گا، اس سے اڑے گا، کیوں 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 ایسا اس کے ساتھ ہو رہا ہے، کیوں بڑھ رہا ہے؟ جب جلے گا ادھر تو جل رہا ہوگا، ادھر تیری نیکیوں کو آگ لگ جائے گی، ساری کی ساری جل کر خاک ہو جائیں گی۔ اور اس کی مثال دی جیسے سوکھی لکڑی کو آگ لگا دو، تھوڑی دیر بعد کوئلہ ہی نظر آئے گا، لکڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح تیرے نیک اعمال کا یہ حال ہوگا، ادھر تو جل رہا ہوگا اس کے حسد میں، ادھر تیری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو فرمایا کہ دل میں سے دل کا محاسبہ کر، حسد کو نکال دے۔ پھر فرمایا عداوت، دشمنی مت رکھ کسی سے، جتنے لوگ تجھ سے دشمنی رکھ رہے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کے ولی اے نیک بندے کچھ نہیں بگاڑ سکتے تیرا دنیا کے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تو آ گیا، رب کا منظور نظر بن گیا، رب کا فضل و کرم ہو گیا، کوئی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ساری دنیا کی مخلوق ایک طرف ہو جائے کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جنات ایک طرف ہو جائے کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ تو رب نے تجھے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ، ساری مخلوق مل کر بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اللہ کی خوف رکھ، اللہ کا ہو جا، تو اللہ کا ہو جا، اور اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ ضرورت نہیں ہے ہمارے کو دو چار ہزار جنات کی یا کسی انسانوں کی یا لشکر کی، فلانے کسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس کا اللہ اس کے رسول ہیں اس کے لیے کوئی کافی ہے۔ اللہ کا ہو جا، اللہ کے رسول کا ہو جا۔ تو فرمایا کہ پورے قرآن مجید میں اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ تیرا کزن تیرا دشمن ہے، تیرا چچا تیرا دشمن ہے، تیرے خاندان کا فلانا آدمی تیرا دشمن ہے، یا کوئی کچھ بھی نہیں فرمایا۔ ایک ہی بات فرمائی کہ شیطان تیرا کھلا دشمن ہے، شیطان تیرا کھلا دشمن ہے۔ دشمنی کے اوپر بات اللہ نے ایک ہی فرمائی، یہ نہیں فرمایا مخلوق میں کون کون تیرا دشمن ہے، فرمایا نہیں شیطان تیرا کھلا دشمن ہے، شیطان کو دشمن فرمایا۔ تو لہٰذا سب سے بڑا دشمن تمہارا شیطان ہے، اس سے عداوت رکھو، باقی مخلوق سے کیوں عداوت رکھتے، کیوں خام خواہ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو، برباد کر رہے ہو؟ مر جاؤ گے، اچانک موت آ جائے گی، یہ ساری کی ساری باتیں اور دل میں قدرتیں یہیں رہ جائیں گی، اور بیکار اپنے ساتھ جو نا پریشانیاں دنیا سے لے کے جاؤ گے۔ دل کو صاف رکھو، شیشے کی طرح رکھو، صاف رکھو، دل کو صاف رکھو، بالکل شیشے کی طرح صاف و شفاف، بس اس میں کیا ہو، اس میں صرف اللہ کا ذکر ہو، اس میں کیا ہو، اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، باقی کچھ نہ ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر ہو، باقی کچھ نہ ہو، باقی کچرا کنڈا سب نکال کے پھینک دو، اس لیے کہ کچرا کنڈی میں تو بیٹھتا ہے، گندی جگہ پہ تو بیٹھتا ہے، ٹوائلٹ پر تو بیٹھتا ہے، کچرا کنڈی میں تو بیٹھتا ہے، خود اعلیٰ قسم کے صوفے پر، اعلیٰ قسم کی قالین پر اور اعلیٰ قسم کی چارپائی پر بیٹھ تو بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین میں سماتا نہ آسمان، فرماتا میں سماتا ہوں بندہ مومن کے قلب کے اندر سماتا ہوں۔ تو جس جگہ پر اللہ کی انوار و تجلیات کی جگہ ہے، اس کو گندا رکھے گا، تجلیات کہاں سے آئیں گی؟ لہذا دل کو صاف کر لے، عداوت و بدورت سے اور حسد سے، کینہ سے، بغض سے دل کو صاف کر لے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض نہ کرنا بھی سنت ہے، حسد نہ کرنا بھی سنت ہے، عداوت نہ کرنا بھی سنت ہے۔ ان سنت پر راستہ حضور کا اپنا، طریقہ حضور کا اپنا، ولی بننا طریقہ حضور کا اپنا، راستہ حضور کا اپنا، پھر راستے کھلیں گے، پھر معاملات کھلیں گے، پھر راستے آگے سے بند گلیاں سب کھل جائیں گی، راستے شاہراہیں جوڑی جائیں گی اور روشن ہو جائے گا دل انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ دل کو صاف کر، جو تجلیات اور انوار کی جگہ ہے، تاکہ صاف جگہ پر اللہ کی تجلیات انوار آئیں۔ پھر آگے فرماتے جاننا چاہیے کہ حسد دل کی رذیل ترین بیماریوں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا علاج صرف علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری ہے حسد، اس کو تم معمولی بات نہ سمجھنا، بہت مشکل سے جاتی ہے اور بہت ہی خراب ترین رذیل ترین بیماری ہے اور بدترین بیماری ہے۔ اس کا علاج علم و عمل سے، یعنی علم حاصل کر کے اس پر عمل سے ہے۔ آگے اس میں نہیں لکھا لیکن وہ علم کی بات میں آپ کو بتا دوں، اس میں لکھا ہے کہ علم اور عمل سے ہے، یعنی علم کی بات، علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ علم کی بات کیا ہے وہ بھی سن رہا ہے۔ اب حسد جب کسی سے آپ کو ہو جائے تو وہ نکلے گا نہیں،
اس کی ایک ہی صورت ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی سے حسد ہو گیا، اس کی دولت زیادہ ہے، آپ کے دل میں آیا دولت زیادہ کیوں ہے، تو اس حسد ہو گیا کیوں ہے، نہ ہو، یہ غریب اور فقیر ہو جائیں. اگر یہ بات دل میں آ جائے تو پھر نماز کے بعد باوضو ہو کر بیٹھے ہو، نماز کے بعد تم دعا کرتے ہو، اس میں یہ دعا کرو یا اللہ یہ فلاں کا جو مال ہے اس کے مال میں اور بھی اضافہ فرما دے، اس کے مال کو بڑھا دے، اس کے مال کو بڑھا دے. فلاں سے جو حسد کیا، جس سے حسد کر رہے ہو، یا اللہ یہ چاہ رہے ہو کہ مال ختم ہو جائے، اب دعا کرو یا اللہ اس کے مال کو بڑھا دے، حسد ختم ہو جائے گا. ختم، چھٹی، حسد گیا، ختم. اگر تم نے یہ علم کی بات ہوئی، اب عمل کون کرے گا، عمل آپ نے کرنا ہے. فرمایا علم و عمل سے یہ جائے گا. یہ علم کی بات، فلاں کے بیٹے مر جائیں یا بیٹے ہوں ہی نہ، دعا کرو یا اللہ اس کے بیٹے بہت ہوں، تو نکل جائے گا حسد. فلاں کی روحانیت میں یار یہ بالکل بیٹھ جائے، یا اللہ اس کو وقت غوث بنا دے، یا وقت کا تو کتب بنا دے، یا وقت کا بڑا ولی بنا دے، اپنا خاص مقرب بنا دے، اس کے لیے یہ دعا کر دو، حسد نکل جائے گا. یہ کوئی بھی جس نعمت سے تم کرتے ہو اس کی اضافے کی دعا کر دو، یہ اس علم ہے. جب عمل کرو گے تو اس کا علاج ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں یہ دو باتیں ہوں گی جی، کتنی، زور سے بولو. اب تیسری بات جی، امام غزالی فرماتے ہیں تیسری بات کہ اللہ سے ڈرنے کا، آج پتہ لگا نا اللہ سے ہم ڈرتے ہیں تو کیسے ڈرتے ہیں، ایسے ڈرنے کا اللہ نے کہا ہے. تو تیسری بات اس کی نظر آنکھ پہ آ گئی. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے آنکھ، فرماتے ہیں اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے، اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے، بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی طرف دیکھے، اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے. فرمایا اب اللہ کا خوف رکھتا ہے. تو تیسری چیز، پہلی چیز تو زبان فرمائی، دوسری دل، اب آنکھ پر آگے فرمایا کہ آنکھ جو ہے وہ ایسے کام میں نہیں اٹھانی جس کو اللہ نے منع کیا، حرام پر نہیں اٹھانی. جب آپ اس بات پر عمل کر لو گے، بتاؤ کہ گھر میں بیٹھ کے جب کیبل دیکھو گے اس میں ڈانس کا پروگرام چل رہا ہے، طوائفیں ناچ رہی ہیں، یہ حرام ہے یا جائز؟ آپ بتاؤ. اللہ نے کیا کہا ہے؟ حرام نہیں دیکھنا. ڈرامہ چل رہا ہے، لڑکی کا عشق معاشقی کوئی بھی کہانی چل رہی ہے، حرام ہے نہیں دیکھنا. فلم چل رہی ہے، بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں، حرام ہے. اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو کائے کو دیکھ رہے ہو؟ نہیں دیکھنا. یعنی کیبل سے ہی فارغ ہو گئے، نو حرام ہے. فرمایا آنکھ، چلتے ہوئے عورت جا رہی ہے، ننگے سر جا رہی ہے اور جسم کی نمائش کر رہی ہے، آپ نے نظر کو نیچے کر لینا، نہیں دیکھنا. اللہ نے منع فرمایا نہ دیکھنا. دیکھنا اپنی بیوی کو دیکھ، دن رات دیکھ. اپنی ماں کی زیارت کر، باپ کی زیارت کر، مرشد کی زیارت. آنکھ اللہ نے دی نا، ماں کی زیارت کر، باپ کی زیارت کر، مرشد کی زیارت کر، کعبے کی زیارت کر. اللہ توفیق دے تو مدینے کی زیارت کر، مدینے کے جلوے دیکھ، سب گنبد کے جلوے دیکھ، قرآن کو دیکھ، ولیوں کے مزارات کو دیکھ، ولیوں کے چہرے کو دیکھ، کعبے کو دیکھ، ماں باپ کے چہرے کو دیکھ. آنکھ سے کچھ اور کام لے، یہ تو نے کون سا کام لے پکڑ لیا ہے جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دی، جس پر ثواب ہے، جس میں آخرت میں اجر ہے. یہ جو تم نے کام کر لیے یہ تو حرام ہے. تو اللہ سے ڈر نہ، تو کہے میں ڈرتا ہوں، کائے کا ڈرتا ہے؟ اگر ڈرتا ہوں تو یہ کام کرتا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والا کو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ حرام کی طرف نظر نہیں کرے گا، حرام کی طرف نظر نہیں کرے گا، دنیا کی طرف، لالچ کی طرف نظر نہیں کرے گا. کبھی بھی دنیا کی طرف دیکھے گا تو عبرت حاصل کرنے کی دیکھے گا، دنیا کو دیکھے گا اس سے عبرت حاصل کرے گا. دیکھو اس کا کیا انجام ہو، اس کا کیا ہوتا ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے. جیسے کہ وہ فرعون کی ممی رکھی ہوئی نا وہاں مصر میں، عبرت حاصل کرنے کو دیکھے، عبرت حاصل کرنے کے لیے دیکھ سا کیسا 300 سال تک کیسا وہ اس کے سر میں درد بھی نہیں ہو اور خدا اپنے آپ کو بنا رہا اور دنیا کے تخت و تاج اور دولت، عورتیں، سب کچھ، دولت مال، پتہ کیا کچھ تھا، آج کس حال میں پڑا ہوا ہے. عبرت حاصل کرو اس سے، تاریخ سے، واقعات سے عبرت حاصل کرو کہ جب ایسے ایسے لوگوں کا یہ حال ہے تو ہمارا لہٰذا ہم صحیح ہو کے چلیں، اللہ کو راضی کر لیں. پھر اس کی نص میں، دلیل میں نبی قریب امام غزالی رحمۃ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ لے کے آ رہے ہیں، دلیل لے کے آ رہے ہیں سند کے طور پر. فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بری، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو آگ سے بھر دے گا۔ پھر حدیث کی بار کے نص لے کے دلیل لے کر آیا، فرمایا یہ حرام تو ہے ہی منع، اللہ نے منع کیا کہ اپنی نظر کو حرام سے بچا، لیکن تو نے اگر نہ بچائی، اللہ کا خوف بھی جاتا رہا، پھر اس کا انجام کیا ہوگا وہ بھی سن لیں کہ آقا علیہ السلام کی زبان سے ارشاد مبارک نکلا، فرمایا تو اگر حرام سے اپنی آنکھ کو حرام سے بھرے گا، یعنی کیبل، فلم، ڈرامے، لڑکی، کوئی بھی چیز جس کو منع کیا گیا ہے اس پر ڈالے گا، بھرے گا اس سے اپنی آنکھ سے، تو پھر قیامت میں کیا ہوگا؟ جانا تو وہی ہے، وہاں تیری آنکھ کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے بھر دے گا۔ اب ذرا ہلکی تیلی لگا کے دیکھ لے، پتہ لگ جائے گا کتنا تو صبر کرتا ہے۔ ساری زندگی بھی تو جی سکا، اگر ماچی کی تیلی کی آگ لگا کے آنکھ پہ رکھ لے، پھر دیکھتے ہیں کہ آنکھ نکال کے پتہ نہیں پھر کتنے مہینے علاج ہوگا، جب جا کے وہ آنکھ نکالنی پڑ جائے گی تب جا کے سکون ملے گا۔ تو اس پہ تو صبر کتنا کرتا ہے، پتہ لگ جائے گا کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ آگ سے بھر دے گا، وہاں نکالنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے ٹھکانے میں رہے، بندہ بن کے رہے۔ کیا کر رہے؟ بندگی اختیار کر، بندے ہیں، عاجزی اختیار کر، ہم بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اتنا اونچی اڑان نہ اڑو، نہ اتنا مدہوش ہو۔ بندے کے لیے بندگی اچھی ہے، عاجزی اچھی ہے، رب کا بندہ بن کر رہے، اس کے حکم پر چل۔ بندگی کیا ہے؟ اس کے حکم پر چلنا ہے، لہذا چل، تو یہ بندگی ہے۔ پھر کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 3۔ اب چوتھا پوائنٹ امام غزالی فرماتے ہیں، اس کے پیٹ، پھر پیٹ کی طرف آتے ہیں، پہلی زبان، پھر دل، پھر آنکھ، اب پیٹ کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ فرمایا اللہ والے، اللہ کے ولی بننے والے، اللہ کی راہ پہ چلنے والے، اس کی بنیاد فرمایا کہ رزق حلال ہے۔ رزق حلال کمانا ضروری ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، زیادہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے تقسیم کیا، تقسیم کرنے والا مولا ہے، بندوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، رزق اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ بنگلے گاڑیاں جس کے نصیب میں لکھی ہیں رب نے لکھی ہیں، تجھے جھونپڑا دیا ہے رب نے لکھا ہے، اپنے رب کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، قناعت اختیار کر، صبر اختیار کر اور شکر اختیار کر۔ اگر مال دیا تو شکر کر، اگر نہیں دیا تو صبر کر، اور جتنا دیا اس پہ قناعت کر، اور مت حرام کی طرف بڑھنا۔ فرمایا پیٹ میں جب تو حرام کا لقمہ ڈالے گا، مت لباس حرام کا پہنے گا، پھر جو تو نمازیں پڑھے گا، ذکر کرے گا، بنیاد خراب ہو گئی، بنیاد خراب ہو گئی، بس اب کچھ بھی کر لے کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس وقت زیادہ تر لوگ آپ دیکھ رہے اس میں مبتلا ہیں، بہت زیادہ لوگ اس سے مبتلا، ان کی بنیادیں ہی خراب ہیں۔ تو نماز میں دل کہاں سے لگے، سکون کہاں سے ملے، اطمینان قلب کہاں سے ملے؟ پہلے تو عبادت کر سکتے ہی نہیں ہوا، اگر تھوڑی بہت کر بھی لیتے کہاں دل لگے گا، بنیاد ہی خراب ہے۔ پلر رکھے ہی نہیں ہے، بلڈنگ بنا رہے ہیں تو نہیں بن سکتی۔ رزق حلال، اور فرمایا یہ حرام روزی گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کی نص میں بھی اور دلیل میں بھی حدیث مبارکہ لے کے آتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کے پیٹ میں، ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا۔ یعنی جیسے ہی وہ کھانا کھائے گا، پیٹ میں لقمہ جائے گا، زمین و فرشتہ حرام کا، زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا۔ اور اگر اسی حالت میں مرے گا، یعنی حرام کی کھانا کھا کے اسی حالت میں مرے گا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو بہت مشکل ہو جائے گی، بہت پریشانی ہو جائے گی۔ رزق حلال طیب، کھاؤ پیو حلال اور طیب، حلال اور طیب، اس میں بھلے مرغے کھاؤ، ککڑ کھاؤ، جی بریانیاں کھاؤ، قورمے کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے۔ اچھا لباس پہنو، اعلیٰ امامہ پہنو، اچھے گھر بناؤ، گاڑی لو، پراڈو میں جاؤ، کوئی منع نہیں ہے، لیکن ہو حلال کا، طیب اور حلال۔ تو حرام سے بچنا ہے،
حرام سے بچنا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، ورنہ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو خوف خدا تیرے پاس کہاں ہے؟ رب کہہ رہا ہے بچ، تو نہیں بچ رہا، تو لہٰذا خصوصاً جو ہے حرام روزی سے بچنا۔ یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 4۔ 5واں پوائنٹ فرماتے ہیں اپنے بازوؤں کو حتی المقدور اس کا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف بڑھے، یعنی بازو جو ہیں، ہاتھ جو ہیں، ان کو حرام کی طرف نہ بڑھائے، بازوؤں کو حرام کی طرف نہ بڑھائے، بلکہ جتنی طاقت ہو، حتی المقدور جتنی طاقت ہو، ان ہاتھوں سے کہو اطاعت الہی، جن کاموں میں اللہ نے ان کو بڑھانے کا حکم دیا، کرنے کا حکم دیا، ان میں ہی رکھے، حرام کی طرف جن کو منع کیا اللہ نے ان کی طرف ہاتھوں کو نہ بڑھائے۔ پھر آگے ایک اسی کے نس میں، یعنی یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے دیے، بازو دیے ہیں، یہ طاقتور بازو ہیں، ان سے ہی سارے کام زیادہ تر ہوتے ہیں۔ اگر جس کے پاس بازو نہ ہو، جسم ہے اور فنکشن ہر جسم کے الگ الگ ہوتے ہیں، دیکھنے کا ہے، کان سننے کا ہے، لیکن بازو بغیر انسان استنجا، واش روم میں دیکھو ایک استنجا کرنے کا بھی محتاج ہو جائے گا، استنجا بھی نہیں کر سکتا، اپنا کو دھو بھی نہیں سکتا، اس کے اگر نصیب سے بیوی ہو دھو دے تو باقی سمجھ لو وضو بھی نہیں کر سکتا، کھانا بھی نہیں کھا سکتا، کیا کرے گا؟ بازو اتنی بڑی نعمت ہے، اگر نہ ہو سب کچھ ہو تو انسان کیا کرے گا؟ بجائے اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کر دی، اور تو اس کو حرام کاموں میں، جن کاموں کو پکڑنے کا اللہ نے منع کی، جن کاموں میں جانے کا ہاتھوں سے منع کیے، ان میں لگا رہا ہے۔ ڈر جا، خوف کر اللہ کا۔ تو نے دیکھا نہیں ہے کہ ہزاروں لوگوں کے بازو تھے، طاقتور تھے، کہاں گئے؟ اور کئی لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو کے بازو کٹ گئے، پھر کیا ہوا؟ اب کریں وہ ہاتھوں سے کام، ہاتھ ہی نہیں ہے، جاؤ۔ ڈر، خوف کر اللہ کا، ڈر، اللہ تجھے یہ نعمت و طاقت دی ہے، ان ہاتھوں سے برے کام نہ کر، جن کاموں کا اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جا، ڈر جا، اور یہ کام ہرگز تو نہ کر۔ پھر اس کے اوپر ایک حدیث مبارکہ لے کر آ رہے ہیں خوشخبری کے طور پر، کہ کوئی آدمی اب خوشخبری کے طور پر حدیث مبارکہ لے کر آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، خوشخبری کے طور پر کوئی شخص حرام کام سامنے ہو، اب کام تو ہاتھوں سے ہوگا نا، اب ہاتھ روک لے، یعنی حرام کام، یعنی شراب اٹھا کے پی سکتا ہے، اب نہیں اٹھا رہا، ہاتھ نہیں بڑھا رہا، کسی لڑکی کو پکڑ سکتا ہے زنا کی طرف، نہیں ہاتھ بڑھا رہا، یا اور کوئی بھی ایسا کام، کسی کو مکہ مار سکتا ہے، اللہ خوف سے نہیں بڑھا رہا، کسی کا نقصان کر سکتا ہے، ہاتھ کو نہیں بڑھا رہا، بڑھا سکتا ہے لیکن کہتا ہے اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کے خوف سے، حالانکہ وہ کام کر سکتا ہے، اس کے اندر طاقت ہے، لیکن وہ کہتا ہے یار میرا مولا مجھ سے ناراض ہو جائے گا، لہذا اللہ کی خاص ڈر اور خوف سے ہاتھ کو روک لیتا ہے اور نہیں بڑھاتا۔ اس کے اوپر حدیث مبارکہ لے کر آ رہے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اور فرماتے ہیں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی زبرجد کا محل پیدا فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہیں، ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں، اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے، صرف اللہ کے ڈر سے۔ اس کے جنت کے محل ہے، اس میں 70,000 کمرے، 70,000 گھر، ہر گھر میں 70,000 کمرے، اس میں وہ داخل ہوگا، سب موتیوں کا محل، اس میں وہ داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے وہ اللہ کے خوف سے اس حرام کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ قیامت و جنت میں اس کو ایسا سب موتیوں کا محل عطا فرمائے گا۔ یہاں تو ہلکا پھلکا بنگلہ بھی آ جائے تو واہ بھائی کیا ہے، سب موتی، وہ بھی تو کہنے کی بات ہے، کیسے ہوں، اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، راضی بھی ہوگا اور یہ انعامات کی عطا فرمائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 5۔ اب چھٹا پوائنٹ قدم کی طرف آ رہا ہے، اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت اور خوشنودی میں رہے۔ اب فرماتے ہیں کہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، بولا پاؤں سے خوف خدا کر، ان پاؤں کو اللہ کی نافرمانی میں نہ چلا، کہ ٹانگیں بڑی قیمتی ہیں، بڑی اللہ کی نعمت ہے تیرے پاس، یہ سامنے مثال موجود ہے، پاؤں ہیں ان کے، یہ چل سکتے ہیں، ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کتنی خواہش ہوگی کہ میری پاؤں ہو تو میں مرشد کے پیچھے بھاگتا ہوا جاؤں، اور نہ جانے کتنی ان کی تمنا کی ٹانگیں ہوتی تھی، کاش میں یہ کرتا وہ کرتا، اچھے کام کے لیے جاتا،
یہ کرتا وہ کرتا، اور آپ کے پاس یہ مثال موجود ہے، اللہ نے پیدا کیا نا، نہیں دی ٹانگیں نہیں دی ان کو، آپ کو دیے، تو یہ فرمایا کہ دیے رب نے، تو تم نے کیا کام کیا ٹانگوں سے؟ سینما گھروں کی طرف یا برائی کی طرف، برے اڈوں کی طرف، جوئے کی طرف، اور نہ جانے لڑکی کی طرف، عورت کی طرف، خرابیوں کی طرف، برے ظالموں لوگوں کی طرف، چوری ڈکیتی اور گلے کاموں کی طرف ان ٹانگوں کے زور سے بھاگتا ہے اور چل کر جاتا ہے؟ فرمایا اللہ نے تجھے عطا کیے ہیں، نہ کر ایسا، اللہ کا خوف ہے، چھوڑ دے۔ اور اگر کیا خبر رب ناراض ہو جائے، دے کر بھی لے لے، کسی کو دیتا ہی نہیں، وہ کسی کو دے کر بھی لے لیتا ہے، کسی کو دے کر بھی لے لیتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ناراض جائے اور ایکسیڈنٹ ہو، ٹانگیں کٹ گئی، جاؤ، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، کٹ گئی، کینسر کا مرض ہو گیا، ٹانگ کٹ گئی، ٹانگیں دے کے بھی لے لے گا۔ ٹانگوں پہ غرور نہ کر، اتنا مست نہ ہو، نافرمان نہ بن، اتنا آزاد نہ بن، بندہ بن رب کا۔ اور یہ ٹانگیں اللہ کی نعمت ہیں، ان کو مت لگا نافرمانی میں، اور اس کی نعمت کا اللہ کا شکر ادا کر۔ پھر فرماتے ہیں کیا کر؟ فرمایا اس سے مرشد کی طرف چل کر جا۔ امام غزالی فرماتے ہیں مرشد کی طرف چل کر جا، مسجد کی طرف چل کر جا، مزار ولیوں کی طرف چل کر جا، مکے کی طرف چل کے جا، مدینے کی طرف چل کے جا، لوگوں کی مدد کے لیے چل کر جا، غریبوں کو مسکینوں کی مدد کے لیے چل کر جا، اچھے اچھے کاموں کے لیے جہاں ٹانگوں کی ضرورت ہے وہاں چل کر جا، اور نیکی مطلب البتہ تمہاری یہ ٹانگیں نیک کاموں کی طرف حرکت کرتی نظر آئیں، بس اس کے علاوہ برے کاموں کی طرف اٹھے ہی نہ، پاؤں ہی نہ اٹھا، نیک کاموں کی طرف حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں، تاکہ اللہ کا شکر بھی ادا ہو جائے اور اللہ کی اطاعت بھی ہو جائے اور اللہ کے فرمان پر عمل بھی ہو جائے اور خوف خدا بھی نصیب ہو جائے۔ یہ کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 6۔ آخری بات، 7 آخری بات، امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آخری بات کہ اب آخر میں فرماتے ہیں 7ویں بات یہ ہے کہ عبادت و مجاہدہ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری اور منافقت سے بچتا رہے۔ اگر ایسا کیا تو ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کے متعلق ارشاد خداوندی ہے اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ اور دوسری آیت میں یوں ارشاد فرمایا، پہلی آیت میں والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لیے، اور دوسری آیت میں یوں ارشاد فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔ تو 7ویں بات یہ فرما رہے ہیں کہ تو مجاہدہ کر، اللہ کی عبادت کر، اتنا تجھ سے ہو سکا ہے بندہ بن کے اللہ کی عبادت، بندگی کا حق ادا کر اور اللہ کی عبادت کیا کر۔ فرض نماز کا وقت آئے نماز نہ چھوڑ، روزے آئے روزے نہ چھوڑ، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ دینا نہ چھوڑ، حج فرض ہے حج کرنا نہ چھوڑ، فرائض کے علاوہ بھی ہر وقت اللہ کی جو بھی عبادت کرنے کا موقع میسر آ جائے اس کو جانے مت دے، وہ کام تو کر لے، کیا پتہ کہ اگلا لمحہ نہ نصیب ہو اور وہ کام نہ کر سکے۔ آج عصر کے وقت جو کام عصر کا وقت ملا ہے اس میں وہ کام کر لے، کل عصر تیری قبر میں ہو، آج مغرب میں جو ٹائم ملا ہے کل لے، کل مغرب قبر میں ہو، آج عشاء میں جو ٹائم ملا ہے کل لے، کل عشاء قبر میں ہو، کل فجر قبر میں ہو، ظہر قبر میں ہو۔ آج کا دن اپنا آخری سمجھ، کل نہ سمجھ، جو ٹائم موجود تیرے پاس ہے اس کو آخری سمجھ۔ اس لیے اللہ والے کہتے ہیں ارے او بندے اللہ کے ولی فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، ہر نماز کو آخری نماز پڑھ کر سمجھ کر پڑھنا۔ جو بھی نماز پڑھے یہ سمجھنا کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، اگلی نماز کا پتہ نہیں، ملے نہ ملے، میں مر جاؤں نماز جنازہ ہوگی، میں نہیں پڑھوں گا، لوگ میرے لیے دعائیں خیر کریں گے اور جنازہ پڑھیں گے۔ ہر نماز کو آخری نماز پڑھ سمجھ کر پڑھا۔ جب آخری نماز سمجھ کے پڑھے گا تو کیسی پڑھے گا؟ کتنے خوشی و خضوع کے ساتھ پڑھے گا، کتنے اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، کتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا، کتنا کیفیت کے ساتھ اور لگن کے ساتھ پڑھے گا، توجہ کے ساتھ پڑھے گا، کیونکہ آخری نماز ہے نا۔ ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھے تاکہ اس کی بات اور کیفیت الگ ہو۔ اور ایسا حق بھی ہے، کیا خبر تو سوچ رہے اگلی نماز سلام پھیر کے 10 منٹ بعد تو فنش مر جائے، موت کا وقت آ جائے، ختم ہو جائے۔ تو لہذا ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھ
اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو. اور جب تو عبادت کر لے، اللہ تجھے عبادت کی توفیق دے اور تو عبادت کر لے، تو اس میں بھی ایک نقطہ فرمایا، جو عبادت خالص اللہ کے لیے کرنا، نہ کسی بندے کو دکھانے کے لیے، نہ کسی انسان کو دکھانے کے لیے، نہ کسی مخلوق میں کسی کو بھی دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری منافقت کے ساتھ نہیں. وہ امام والے لوگ خاندان والے بولے کہ ہمیں کتنا ولی، یہ دیکھو وہ خاندان والے بولے ہم شادی بولے، والے والے بولے بہت سے منافقت کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں. فرمایا کوئی فائدہ نہیں، شہد میں سرکہ ڈال دیا کوئی فائدہ نہیں. فرمایا خالص اکیلا ہو یا مخلوق کے درمیان ہو، اپنی نظر اللہ پہ رکھ، اور جو کام بھی کرے وہ اللہ کے لیے کر. مخلوق راضی ہو یا نہ، مخلوق کی پرواہی نہ کر، نظر مخلوق کے بعد نہ رکھ، نظر اپنے رب پر رکھ اور رب کی دھیان کرے. جو کام بھی کرے اللہ کے لیے کرے. منافقت اور ریاکاری سے بالکل اپنے آپ کو پاک کر دے. یہ ساتویں اور آخری بات، پاک کر دے بالکل. کوئی تمہاری تعریف کرے یا نہ کرے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں چاہیے. تمہیں کوئی کام بھی جو نیک کر رہا ہے تمہیں پتہ چاہیے کہ میرا رب رشتے میں لکھا گیا، اس کی جزا میرا رب دے گا. اپنے رب کی خاص رب کے لیے تو کہے، مخلوق کے لیے نہیں، ریا کرنے کا نہیں، کسی قسم کے نہیں. کوئی اچھے الفاظ بولے یا نہ بولے اس کی پرواہ نہیں ہے کرو. منافقت اور ریاکاری خرچ کر نکال دو، خالص اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ کے لیے ہر عبادت نیک عمل اللہ کے لیے کرو. پھر قرآن کی نص اور اس میں 2 آیات لے کر آئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. پھر فرمایا والآخرۃ عند ربک للمتقین، اس لیے کہ جب تو ایسا کرے گا، اللہ فرماتا ہے تیرے رب کے نزدیک، ہمارے نزدیک تو کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، اللہ نے فرمایا تیرے رب کے نزدیک آخرت تو ڈرنے والوں کے لیے ہے. اب یہ 7 باتیں جب آپ کے اندر آ گئیں تو آخر میں پھر 2 آیات لے کر آئے قرآن کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک آخرت تو ڈرنے والوں کے لیے، جو آخرت کے متمنی ہو، جنت کے متمنی ہے، میری رضا کے طلبگار ہے کہ رب راضی ہوگا. فرمایا آخرت تو ڈرنے والوں کے لیے. اور ڈرنے والے کون ہیں؟ جو تمہیں 7 باتیں موجود ہوں، 7 باتیں موجود ہوں وہ ڈرنے والے ہیں. یہ 7 باتیں موجود ہوں وہ ڈرنے والے ہیں اور آخرت ان کے لیے. پھر دوسرے ایک اور قرآن شریف کی آیت لے کر آئے ہیں، فرمایا ان المتقین فی مقام امین. فرمایا بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے. متقی ان کو کوئی خوف ڈر نہیں ہوگا قیامت میں. 50,000 کا سال کا دن ہوگا لیکن ان کے لیے تو ایک فرض نماز کے برابر ہوگا. گرمی ہوگی، پسینے سے ڈب کے کھا رہے ہوں گے، وہ تو عرش کے سائے تلے ہوں گے. لوگ پیاس سے مر رہے ہوں گے، موت بھی نہیں آئے گی، زبانیں پیاس سے باہر نکلی ہوں گی، وہ تو جام کوثر پی رہے ہوں گے. حضور اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے. ان کا معاملہ تو یہ ہوگا. یہ لوگوں ان باتوں پر عمل کرنے سے انجام دیکھو کیا ملتا ہے. عرش کے سائے، اللہ کی رحمت، حضور کی محبت اور حضور کے ہاتھ سے جام کوثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، بخشش، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہونا. نہ جانے کتنے انعامات. اس کی طرف نظر کرو بابا، یہ دنیا کی چھوٹی بڑی باتیں سب بھول جاؤ گے. نگاہ اس کو یاد کرو، سب کچھ ہی بھول جاؤ گے. اپنی نظر کو اس طرف ذرا لے کے جایا کرو. پھر آخر میں فرماتے ہیں گویا خداوند تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یہی لوگ متقی پرہیزگار قیامت دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے. اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ بیم و رجا کے درمیان رہے. وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا اور اس سے مایوس و نامید نہ رہے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید نہ ہو. پھر فرماتے ہیں کہ جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ کی ذات سے امید بھی ہوتی ہے. وہ امید رکھتے ہیں کہ میرا رب غفور الرحیم ہے اور بخشنے والا مہربان ہے، ساتھ میں ڈرتے بھی ہیں. خوف اور امید کے بیچ میں چڑیا 2 پر سے پرواز کرتی ہے، ایک پر سے چڑیا پرواز نہیں کیا کرتی. دونوں پر کاٹ دو تب بھی پرواز نہیں، ایک کاٹ دو تب بھی پرواز نہیں. فرمایا 2 پر سے پرواز، انسان کے 2 پر ہونا چاہیے. امید اور خوف 2 پروں کے بیچ میں پرواز کر. اللہ سے امید بھی رکھ اور خوف خدا بھی رکھ. خوف خدا کسے؟ ان باتوں پر عمل کر کے خوف کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان باتوں کو قبول کرے گا اور مجھ پر رحمت کرے گا اور مجھے اپنی رضا کا مقام جنت عطا فرمائے گا. پھر قرآن شریف کی آیت لا اس میں بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نامید نہ ہو. تو اللہ رحمت کرنے والے جب تو ان باتوں پر عمل کرے گا رب راضی ہو جائے گا. اللہ کہتا ہے بے فکر ہو گیا، اللہ تعالیٰ بیڑا پار کر دے گا. پھر فرمایا پس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، برائی کے کاموں سے منہ موڑ لے اور اللہ کی طرف ہم تن متوجہ ہو. فرمایا کہ ایسا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور برائی سے ایسا منہ موڑ لے، ایسا منہ موڑ لے کہ بڑھ کے کبھی نہ دیکھے. جیسے دودھ تھن میں نہ جاتا، دودھ تھن میں سے نکال دو واپس جائے گا؟ بولو
بس فرمایا ایسے تم برائی سے منہ موڑ لو کہ پھر اس طرف جاؤ نہیں. اور فرمایا کہ پھر کیا، ہر وقت اپنے سامنے اپنی متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف، اپنے باطن میں، تن میں، من میں، اپنا باطن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو لہذا اللہ کو پانے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اگر ایسی کیفیت تمہاری نہ بن پائے تو مرشد کی طرف متوجہ ہو جاؤ، مرشد کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اس کی طرف متوجہ ہوگے تو یہ کیفیت خود حاصل ہو جائے گی کہ ایک وقت آئے گا فراف الشیخ سے فراف اللہ کے مقام میں چلے جاؤ گے، ہمیشہ اللہ کی طرف ہی متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہاری ظاہری باتیں تربیت کرتا ہے. وہ تمہیں اللہ والا پر اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، وہ نگاہوں سے بھی پلاتے ہیں اور زبان سے سکھاتے ہیں، زبان سے سکھاتے ہیں علم اور نگاہوں سے پلاتے ہیں، دلوں کو بھی دھوتے ہیں اور ظاہر کو بھی تربیت دیتے ہیں. لہٰذا ایسے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، ان کے پاس بیٹھو، ان کے چہرے کی زیارت کرو. ان کے پاس بیٹھنا اللہ کے پاس بیٹھنا ہے. ان کے پاس بیٹھو، صحبت اختیار کرو، اور جہاں جہاں موقع ملے، جتنا موقع ملے، ان سے دور نہ جاؤ. ان سے دور جانا حقیقت میں اللہ سے دور جانا ہے، ان کے قریب ہو جانا حقیقت میں اللہ کے قریب ہو جانا ہے. ان کے پاس بیٹھو، ولیوں کے پاس ہی تمہیں جو ہے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا. یہ ساری باتیں، یہ سب کی سب جتنی ہے جو تم سے عمل نہیں ہو پا رہا، نہیں کر پا رہے، اگر تم مرشد کامل کی صحبت صحیح اختیار کر لو اور بیٹھ جاؤ اور صحبت کا حق ادا کرو، اور ملاقات ہفتہ واری جمعے کی نہ چھوڑو، اور پوری توجہ کے ساتھ پوری شروع سے لے کے آخر تک جب تک صحبت ہے دعا تک بیٹھو، تو پھر دیکھنا یہ ساری باتیں جو تم نہیں کر پا رہے تھے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے تھوڑے عرصے میں قلیل ٹائم کے اندر وہ ساری کی ساری باتیں، خصوصیات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی اور تم کر پاؤ گے. لہذا چاہیے کہ جمعے کے دن مرشد کی صحبت اختیار کی جائے اور مرشد کی صحبت نہ چھوڑی جائے، تاکہ اس تمام باتیں ظاہری بات کی تربیت کرے وہ، اور تمام باتیں جو عمل نہیں کر پا رہے، ہمارے اندر کوئی کوتاہیاں ہیں، وہ دور ہو جائے، ان باتوں پر عمل ہو جائے. تو اس سے کیا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول دونوں راضی ہو جائیں گے اور دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی المرسلین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے. ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتابیں چھوڑ کے سب جھومنے لگے. اے مجدد